کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سب سے مشکل اور نازک مرحلہ حقوق العباد ہی کا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کا معاملہ پڑتا ہے اور ہر آن یہ ابتلا سامنے رہتا ہے۔ بس اس مرحلے پر بہت ہی ہوشیاری سے قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی تخریب اور بربادی کے لیے صحیح کی جائے، پھر وہ اس فکر میں پڑھ کر جائز اور ناجائز امور کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو بدنام کرنے کے واسطے جھوٹی تہمت اس پر لگاتے ہیں، افتراء کرتے اور اس کی غیبت کرتے اور دوسروں کو اس کے خلاف اکساتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ معمولی دشمنی سے کس قدر برائیوں اور بدیوں کا وارث بنا، اور پھر یہ بدیاں جب اپنے بچے دیں گی تو کہاں تک نوبت پہنچے گی۔ میں سچ سچ کہتا ہوں، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا کا حال ہو رہا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اور قومی اور حکومتی طور پر بھی۔ فرمایا کہ میں سچ سچ کہتا ہوں، تم کسی کو اپنی ذاتی دشمن نہ سمجھو اور اس کی کینہ توزی کی عادت کو بالکل ترک کر دو، اور اس کینہ توزی کی عادت کو بالکل ترک کر دو۔ اگر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تم خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ تو وہ دشمنوں کو بھی تمہارے خادموں میں داخل کر سکتا ہے، لیکن اگر تم خدا ہی سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہو اور اس کے ساتھ ہی کوئی رشتہ اور کوئی رشتہ دوستی کا باقی نہیں، اس کے خلاف مرضی تمہارا چال چلن ہے، پھر خدا سے بڑھ کر تمہارا دشمن کون ہوگا؟ مخلوق کی دشمنی سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن جب خدا دشمن ہو تو پھر اگر ساری مخلوق دوست ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمہارا طریق انبیاء علیہ السلام کا سا طریق ہو۔ خدا تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ ذاتی اعداء کوئی نہ ہو۔ خوب یاد رکھو کہ انسان کو شرف اور سعادت تب ملتی ہے جب وہ ذاتی طور پر کسی کا دشمن نہ ہو۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے الگ امر ہے، یعنی جو شخص خدا اور اس کے رسول کی عزت نہیں کرتا بلکہ ان کا دشمن ہے، اسے تم اپنا دشمن سمجھو۔ لیکن اس دشمنی کے سمجھنے کی بھی وضاحت فرما دی۔ فرمایا کہ اس دشمنی سمجھنے کے یہ معنی نہیں کہ تم اس پر افتدا کرو اور بلا وجہ اس کو دکھ دینے کے منصوبے کرو، نہیں، بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کے سپرد کرو۔ ممکن ہو تو اس کی اصلاح کے لیے دعا کرو، اپنی طرف سے کوئی نئی بھاجی اس کے ساتھ شروع نہ کرو۔